لیا اشارے سے چاند چیر دیا ڈوبے ہوئے خود کو پیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام ہم اس اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور سلام ہو جانے کائنات محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اہل بیت پاک پر صحابہ کرام پر اولیاء کرام پر آج کی پوڈ کاسٹ میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر اس خوبصورت انداز میں ہم تک پہنچاتے ہیں کہ لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں اور میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جس وقت نظامت کرنے والا ان کو دعوت سگن یعنی مائک پہ بلاتا ہے تو کچھ اس القاب سے پکارتا ہے کہ شہنشاہ ترنم، بادشاہ ترنم، بلبل باغ مدینہ، ثنا خان رسول، میری مراد حسین رضا قادری صاحب سے ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، آپ بتائیے۔ اچھا، جس طریقے سے ہم نے آپ کی نعتیں سنی جلسوں میں اور لوگ سنتے رہتے ہیں، آپ جلسوں میں جاتے رہتے ہیں، تو یہ ثنا خوانی کا جو شوق ہے اس کی شروعات کیسے ہوئی اور کب سے ہوئی؟ اصل میں ثنا خوانی کا شوق مجھے جو لگا ہے ایک طریقے سے بچپن سے ہے جی، کیونکہ میں نے اپنے والد صاحب کی محنتیں دیکھی ہے یا یوں کہوں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے ہی سیکھا ہے جو سیکھا ہے، کیونکہ گھروں میں جا کر محفل میلاد کی محفل سجاتے تھے اور میرا ان کے ساتھ جانا بھی رہا بچپن میں، بس ان کو دیکھ دیکھ کر ہی میں نے ان سے سیکھا اور وہیں سے مجھے شوق لگا نعت خوانی کا۔ جی ماشاءاللہ، مطلب بچپن سے نعت خواں ہے آپ؟ جی بچپن سے جی، اصل میں یوں کہہ لیجیے کوئی استاد بھی نہیں ہے میرا، تو جو سیکھا ہے میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اگر میں یہ کہوں کہ جیسے آپ نعت پڑھتے ہیں، گنگناتے ہیں، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ جلسے میں جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو لوگ لطف سے سنتے ہیں، جی جی، بڑا ذوق کے ساتھ سنتے ہیں، تو آپ کی پسندیدہ نعت کون سی جس سے آپ کو ذوق آتا ہو، آپ کو لطف آتا ہو؟ اصل میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کون سی پسندیدہ ہے، اس لیے کہ جب میں رسول پاک کی نعت پڑھتا ہوں یا کوئی بھی نعت ہو تو وہ مجھے سب پسند ہوتی ہیں، اور جب میں پڑھنا شروع کرتا ہوں تو خود کو بھی وہ لطف حاصل ہوتا ہے اور جو سننے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اس سے لطف حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل میں حقیقت آپ کو بتاؤں، میرے نبی کا ذکر وہ ذکر ہے، میرے نبی کا ذکر وہ ذکر ہے کہ اگر وہ ذکر پتھر کے سامنے ہو تو پتھروں سے یا رسول اللہ کی صدا آنے لگتی ہے۔ بے شک، اگر درختوں سے بول دیا جاتا ہے کہ میرے آقا بلا رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی فطرت کے خلاف بغاوت کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بس نبی کے ذکر کا یہ کمال ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب پڑھتا ہوں تو لوگوں کو بھی لطف ملتا ہے اور مجھے پڑھنے میں بھی لطف آتا ہے۔ جی 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 جی۔ تو پھر ترنم میں کچھ اشعار ہو جائے ہمارے ناظرین کے لیے۔ اچھا، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منور پہ آنکھوں کو میرے شمسوں دوہا گر دے گر دے گر دے گر دے گر دے۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دوہا گر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دوہا گر دے، منور میرے شمسوں دوہا گر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دوہا گر دے۔ سبحان اللہ۔ غموں کی دھوپ میں بوسا یہ زلفے دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں بوسا یہ زلفے دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دوہا کر دے، لیلا تاریخ کو روشن میرے بدروں تو جا کر دے، لیلا تاریخ کو روشن میرے بدروں تو جا کر دے۔ جہاں پانی عطا کر دے کر دے
سبحان اللہ. بڑی جنت حفا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بڑی جنت حفا کر دے بڑی جنت حفا کر دے بڑی جنت حفا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے دل تاریخ کو روشن میرے بدروں تو جا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے نہ اترائے ندا کر دے نہ اترائے ندا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے منور میں آنکھوں کو میرے شمسوں دوہا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا کر دے وہ دم میں کیا کر دے وہ دم میں کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے ذہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجاب تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک زمین و فلک سما کو سمک میں سے کا نشان تمہارے لیے تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا ڈوبے ہوئے کھول کو پیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے وہ پیز دیے وجود کیے جہاں میں دیے تمہارے لیے یہ اکرامیاں تمہارے لیے تمہارے لیے سباب چلے ایک باغ پلے ایک دن ہو بلے باغ تلے ایسا نام کھلے رضا کی زبا تمہارے لیے تمہارے لیے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کا کر دے زمین کو آسمان کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر فدا در ماں لو چاہ ان پر فدا کر دے پدر مادر فدا در ماں لو چاہ ان پر فدا کر دے منور میں آنکھوں کو میرے شمسوں دوہا کر دے دل تاریخ کو روشن میرے بدروں تو جا کر دے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بڑا خوبصورت انداز میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت کو جاذب تک پہنچایا. آپ نوجوان نعت خواہ ہیں جی, اور آج کی جو نوجوان نعت خواہ ہے آپ سے الگ, جی جی,
تو ان کو کیا سیکھ دینا چاہتے ہیں, کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اور اسی میں ایک سوال اور ایڈ کر لوں کہ آپ نے ابھی کہا پوڈ کاسٹ میں, انٹرویو میں اپنے, کہ آپ کا کوئی استاد نہیں ہے, تو آپ نے یہ نعت خوانی کس سے سیکھی؟ جیسے مجھے نے ابھی آپ کو سنا, مجھے تو ایسا لگا کہ بھائی بڑا محنت, بڑی پریکٹس کی ہے آپ نے. اصل میں پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. جی جی. میرے آپ نے سنا بھی ہوگا کلام آ رہے ہیں اور یوٹیوب پر آنے والے ہیں, اور میں شاعری کر بھی رہا ہوں. تو میں نے جیسے کہا کہ استاد کوئی نہیں ہے, حقیقت ہے کوئی استاد نہیں ہے. تو اور میں حضور تاج الشریعہ سے مرید ہوں. اب اسے فیضان تاج الشریعہ کے لیں آپ یا فیضان اعلیٰ حضرت کے لیں, کہ جو مجھے شاعری کرنی آئی ہے جب سے میں نے کلام اعلیٰ حضرت پڑھنا شروع کیا ہے. صرف کلام اعلیٰ حضرت پڑھ کر میں نے اپنی نعت خوانی کی شروعات کی, اور کلام اعلیٰ حضرت پڑھتے پڑھتے ہی مجھے شاعری کرنی آ گئی. ماشاءاللہ. جی. اور جو آپ نے سوال کیا کہ نوجوان نعت خوانوں کو یا نسل کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں, بہت اچھا سوال ہے یہ. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کے ٹائم میں ایک الگ ماحول دیکھا ہے میں نے, کہ نعت خوانوں کو اور ثنا خوانوں کو, شاعروں کو ایک الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ بہت موٹا موٹا نذرانہ لے کر نبی کی نعت پڑھتے ہیں, یہ ہے فلاں ہے. اچھا, تو مجھے آپ کو بیچ میں روکنا چاہتا ہوں. جی. ویسے پوچھنے والی بات تو نہیں ہے جی, لیکن مجھے پتا چلی آپ کے بارے میں کہ آپ بھی فی سبیل اللہ نعت پڑھتے ہیں. جی حضرت, میں اصل میں وہی میسج لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. میرا فی سبیل اللہ پڑھنے کا جو مطلب ہے, جو مقصد ہے, وہ یہی ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں نا, کہ میں نے سنا ہے لوگ شاعروں کو, نبی کے نعت خوانوں کو, ثنا خوانوں کو ایک الگ نظر سے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار یہ بہت موٹا نذرانہ لے کر نبی کی نعت پڑھتے ہیں, یہ اور وہ. حالانکہ جو لوگ لے رہے ہیں مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کی اپنی ضرورت ہے جو وہ لے رہے ہیں. لیکن میرا ایک اپنی سوچ یہ ہے, اور ایک میسج دینا چاہتا ہوں میں سب کو, جو ثنا خوانی کر رہے ہیں وہ, اور جو کرواتے ہیں ان کو بھی. پہلی بات تو یہ کہ نبی کے ثنا خوان کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. بے شک, بے شک, بے شک. کوئی بھی نبی کے ثنا خوان کی نہ تو قیمت دے سکتا ہے نہ لگا سکتا ہے. اور دوسری بات, جو نذرانہ لیتے ہیں وہ ان کی اپنی ضروریات ہیں جو وہ لیتے ہیں. لیکن میں اللہ کا شکر ہے دلی کی جگہ جگہوں پر جا کر فی سبیل اللہ بغیر کسی فیس کے ثنا خوانی کر رہا ہوں. یہ میرا اپنا شوق ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ میں ایسے ہی کرنا چاہتا ہوں. تو میں نوجوان نسلوں کو, نوجوان شاعروں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ثنا خوانی کر رہے ہیں یا نبی کی نعت خوانی کر رہے ہیں تو پھر اس کو فی سبیل اللہ کیجیے. آج کی جو پوڈ کاسٹ کا اینڈ ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ نعت پڑھتے ہوئے مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, 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 یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں, آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں, اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں, اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں, 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 اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں, آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب, حبیب, آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب, سارے خلق کا خلاصہ آپ ہیں, سارے خلق کا
لا ایسا آپ ہے ایک ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا سب تیرے سوا سب تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں او صاف تو سب نے پائے ہیں پر نور سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک محبوب خدا کا کوئی نہیں اپنی حد خوبی میں تنہا آپ ہے اپنی حد خوبی میں تنہا آپ ہے اپنی حد خوبی میں تنہا آپ ہے اپنی حد خوبی میں تنہا